900 سال 800 سال 200 سال 500 سال، لیکن امت محمدیہ کی عمر وقت کے ساتھ ساتھ پیچھے کو آئی. تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے جو انعام رکھے ان میں ایک انعام یہ بھی تھا کہ امت محمدیہ زندگی تو تھوڑی گزارے گی، 60 سال 50 سال 45 سال، لیکن وہ اس تھوڑی سی عمر میں اللہ رب العالمین نے ہر سال ایک رات رکھی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی اس ایک رات کی عبادت کے بدلے میں اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کرنے کا اجر ملے. ایک رات. اب وہ ایک رات کون سی ہے وہ ہمیں نہیں بتایا. ہاں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ تاکہ ایگزیکٹلی شب قدر کون سی ہے، اور وہ رات جس میں جبرائیل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے ساتھ جو ہے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین کے ہلاک ہو جاتے ہیں، اس قدر رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کے پاس اسپیشلی جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں شب قدر ملی. جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کے پاس اسپیشلی جاتے ہیں جو قرآن کا عملی لوگ کر رہے ہیں، اور وہ تمام فضیلتیں جو جوڑی جاتی ہیں 15 شعبان کے ساتھ، صرف شب برات کہہ کے ساری رات جا کے عبادت کرتے اور کہتے ہیں کہ فیصلے کیے جاتے ہیں اب اگلے سال میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس نے مرنا ہے کس نے جینا ہے، وہ سارے معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کیونکہ پھر ڈیٹیل جب جاتی ہے. تو اگر دعائیں مانگ رہا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، تو وہ چینج ہو جاتا ہے نیکسٹ ایئر میں ہونے والے معاملات. تو مطلب وہ سارے معاملات اس رات کو نہیں بلکہ ان 9 راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ایگزیکٹلی رات کون سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، چلتے آ رہے تھے سب کو بتانے کے لیے کہ وہ رات کون سی ہے. رستے میں دیکھا کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جب ان کی لڑائی کی طرف توجہ ہوئی تو وہ بات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے ذہن سے نکال ختم کر دی، کیونکہ بھلاتے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی سے بھلا دیا گیا. بھلایا کیوں گیا؟ تاکہ امت محمدیہ محنت کر کے تلاش کرے. اگر آپ کو مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ 27ویں رات ہے 29ویں رات ہے تو ہم نے پورا مہینہ ریسٹ کر کے ایک رات جا کے عبادت کریں گے بس. لیکن ہمیں رات ایگزیکٹلی نہیں بتائے گی، ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے. اور سائشہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کبھی شب قدر کو پا لوں تو پھر میں کیا کہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائشہ سے کیا کہا تھا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اب وہ ایک دعا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ اور میں ہم ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا. اللہ کے سارے کاموں کا انجام اچھا کر دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا، اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا لے، وعذاب الآخرہ، اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے. کوئی بھی جامع دعا جو بہت پسند ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ راتیں فائدہ اٹھانے والی راتیں ہیں. ایک رات 1000 مہینوں سے 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، اور 27 بھی ہو سکتی ہے، یا 29 بھی ہو سکتی ہے. تو اوورآل 10 کام اپنی فکر ٹپ پہ یاد کر لیجیے تاکہ ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. تو وہ 10 کام نمبر 1 لیلۃ القدر پانے کے لیے حدیث یاد رکھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے لیے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ پھر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک دوسرے حدیث سے پتہ چلتا ہے جو خوش قسمت لوگ ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں، اور اس سے جو محروم رکھے جاتے ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں. اگر ہم شب قدر پا رہے ہیں تو پھر ہم کون ہیں؟ خوش قسمت. لیکن اگر محروم ہیں تو ہم بدبختوں میں شامل ہیں. 10 کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. فنگر ٹپ پہ یاد ہے. نمبر 1 رات کو اگر لیلۃ القدر اور شب قدر ہے تو پھر آپ کو اور مجھے دن کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. رات کو جاگ لیں کہ بس ٹھیک ہے، لیکن ہم سارا دن گناہ کرتے جائیں. دیکھیے دن کی وقت کی نافرمانی رات کے وقت کے رحمت کے دروازے بند کروا دیتی ہے. اسی طرح اللہ کے غضب کے ساتھ اس رات میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ ایک کام یاد رہے گا. نمبر 2 رات کو فضول باتوں سے بچنا. یہ رات بڑی قیمتی رات ہے. ان راتوں میں سکرول، فون کال، آپس میں باتیں، غیبت، جتنی بات کریں گے غیبت ہوگی یا چغلی ہوگی، کیونکہ آپ اور میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے. ٹھیک. اسی طرح تیسرا کام عشاء اور فجر باجماعت، یعنی عام روٹین میں تو چینج کر رہے ہیں نا، روٹین آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان راتوں میں اسپیشلی عشاء کو باجماعت یا اول وقت میں
بدلے میں اس کو پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. تو پوری ایک رات کے قیام کا اجر اتنی کی عبادت کرنے میں مل گیا تو وہ خیر من الف شہر ملٹی پلائی کہاں ہو گیا. تو باقی ٹائم ابھی بھی آپ کے پاس ہوگا. اسی طرح ایک اگلا کام نمبر 5، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جاگنا بھی ہے ٹھیک، اور اس میں خوب قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور باتیں بھی فضول نہیں کرنی آپ کو. 6واں کام اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں مانگنی، جس میں اللہم انک عفو کریم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، بڑی بڑی عمدہ دعا ہے، اپنے دعاؤں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کی محبت مانگی جا سکتی ہے. جو دعائیں مانگی، سب سے دعائیں مانگنے کی رہتے ہیں. پر امیجن کیجیے جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ نیچے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے، وہ خالی رہ جائیں گے واپس؟ وہ آپ کو میری دعائیں لے کے جائیں گے. نمبر 7، چلتے پھرتے دعائیں مانگنی ہے، اٹھتے بیٹھتے کوئی لمحہ دعاؤں کے ہو رہتے. نمبر 8، تسلسل سجدے کرنے، نفل فرض تو ہو گئے، تراویح ہو گیا، اب نفل بھی پڑھنے. اسی طرح 9واں کام ہے صدقہ اور خیرات کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، خوب صدقہ کرنا ہے. اور 10واں کام وہ یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں اینڈ پہ. ہم جیسے ساری رات جاگ لیتے اور ہماری میجورٹی سحری کرنے کے فوراً بعد نہیں مت ہو سکتی، بلکہ سحری کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا ٹائم فکس کرنا ہے.